اور کم از کم ایک احساس عوام کو نظر آنا چاہیے کہ آج ہمارے معاملات پر کوئی بات کرنے والا ہے. یہاں صرف اپنی سیاست کی بات تو سارے کرتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام بھی لگاتے ہیں، ایک دوسرے پر ذمہ داری کی بھی بات کرتے ہیں. جی فلانا یہ کر گیا تھا اور فلانے نے یہ کیا گیا تھا، اور کیا کیا ہے نہیں کیا. لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے، ہماری رائے یہ ہے، اور اسی وجہ سے یہ فورم جو ہے، جو پہلے ایک کراچی میں پروگرام ہوا تھا اور آج دوسرا پروگرام ہے، یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ کوئی اصول اقتدار کی جنگ نہیں ہے، یہ کسی سے ناراضگی کی بات نہیں ہے. اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ جو سیاسی نظام ہے اس کی غلطیوں کو، اس کی خرابیوں کو عوام کے سامنے رکھا جائے، اور اس بات کا احساس جماعتوں کے اندر آئے کہ ہم نے ان مسائل کو حل کرنا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ آج کے جو چیلنجز ہیں، میں نے پہلے کہا یہ نظام ان کو حل کرنے سے قاصر ہے. تو آج حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر سیاست صرف آئین کے اندر نہیں ہوتی، اور یہی ہماری بدقسمتی رہی ہے. آج 50 سال مکمل ہو رہے ہیں 73 کے آئین کو. کیا یہ ناکامی آئین کی ہے، یا یہ سیاسی نظام کی ناکامی ہے، سیاسی لیڈرشپ کی ناکامی ہے؟ یا کیا یہ مداخلت جو ہوتی ہے ملک کے معاملات میں، اس کی وجہ سے یہ معاملات پیدا ہوئے ہیں؟ تو آج ہمیں جو حل نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی اکابرین جو ہیں وہ اپنی ناک سے آگے دیکھیں، وہ ملک کی طرف دیکھیں، ملک کے معاملات کی طرف دیکھیں، اپنی جماعتوں اور اپنے سیاسی مفاد کو مت دیکھیں، ورنہ یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. اور بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اسٹیبلشمنٹ جو نظام کا حصہ ہے، آئین کے اندر ہو، آئین کے باہر ہو، آج جوڈیشری جس کے فیصلے چاہے قانون کے تقاضوں کے مطابق ہوں یا قانون کے تقاضوں سے باہر ہوں، آئین کے اندر ہوں یا آئین سے باہر ہوں، ایسے فیصلے جو ملک کے حالات پر اثر انداز ہوتے ہیں، ملک کی سیاست پر اثر انداز ہوتے ہیں، ملک کی تقدیر پر اثر انداز ہوتے ہیں. آج ان سب اداروں کو، سیاستدانوں کو بیٹھنا پڑے گا، ملک کے حالات کا جائزہ لینا پڑے گا، اور مسائل کو، چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی ایک منصوبہ بنانا پڑے گا. ورنہ یہ حالات جو ہیں آج ملک کے جس حد تک پہنچ چکے ہیں، یہ ذمہ داری آج سب کی ہے، کوئی بھی اس سے بری و ذمہ نہیں ہے. کوئی شخص، کوئی ادارہ یہ کہے کہ میں اس معاملے سے بری ذمہ ہوں تو یہ بات درست نہیں ہوگی. اس لیے اس فورم سے ہم یہی بات کرتے ہیں کہ آج ذمہ داری کا احساس کریں، سیاست کو ایک طرف رکھنا پڑے گا، ایک منصوبہ بنانا پڑے گا کہ کس طرح ہم ملک کے معاملات کو حل کریں گے. جس طرح آپ کے ہی شہر میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا 2014 کے اندر، جس کے بعد سارے سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ، فوج، جوڈیشری بھی اس کے اندر شامل تھی، یہ بیٹھے، انہوں نے ان حالات کا جائزہ لیا اور ایک حل بنایا، اور ہم پاکستان کو ٹیررزم سے نجات دلانے میں کامیاب ہوئے تھے. تو آج معیشت کے لیے، ملک کے نظام کے لیے، عوام کی تکلیف کے لیے ہم سب کو بیٹھنا پڑے گا اور حل تلاش کرنا پڑے گا. ورنہ اس سے پہلے ہم بلوچستان بھی گئے تھے، وہاں بھی بلوچستان کے عوام نے اپنے بے پناہ تحفظات کا اظہار کیا. آج خیبر پختونخوا میں بھی بہت سے تحفظات کا اظہار کیا گیا. لوگوں نے فاٹا کی بات کی کہ آج 5 سال تقریباً ہونے لگے ہیں جب فاٹا کو ضم کیا گیا تھا، لیکن کیا فاٹا کے عوام کے مسائل حل ہوئے؟ لوگوں نے اپنی گیس کے وسائل کی بات کی، لوگوں نے اپنی تکالیف کی بات کی، تعلیم کے نظام کی بات کی، صحت کے نظام کی بات کی، لوگوں نے آزادی کی بات کی کہ اگر آج فاٹا سے منتخب ہونے والے علی وزیر صاحب، ان کا جو بھی جرم ہو اس سے ہم لا تعلق ہیں، جرم کیا ہے، ٹرائل ہونا چاہیے، سزا ملنی چاہیے. لیکن جب تک وہ
پارلیمان کے ممبر ہیں ان کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ اپنے عوام کی نمائندگی کر سکیں۔ پچھلی حکومت بھی، یہ حکومت بھی ان کو ایوان میں لانے سے قاصر ہے۔ یہ بدنصیبی ہے کہ جب پارلیمان اتنا مفلوج ہو کہ وہاں پر نہ عوام کی بات ہو سکے، نہ وہ عوام کے نمائندوں کا تحفظ کر سکیں، تو پھر بہت سے سوالات نظام پر اٹھتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا حل اگر ہم نہیں نکال پائیں گے، اگر ہم نظام کو آئین کے اندر نہیں لا سکیں گے 50 سال گزرنے کے باوجود بھی، تو پھر آگے کے حالات کے بارے میں ہم صرف قیاس آرائی کر سکتے ہیں، ہم کچھ وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ مسائل کیسے حل ہوں۔ یہی مقصد تھا، یہی باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھیں، اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں۔ اور کم از کم ایک احساس عوام کو نظر آنا چاہیے کہ آج ہمارے معاملات پر کوئی بات کرنے والا ہے۔ یہاں صرف اپنی سیاست کی بات تو سارے کرتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام بھی لگاتے ہیں، ایک دوسرے پر ذمہ داری کی بھی بات کرتے ہیں، جی فلانا یہ کر گیا تھا اور فلانے نے یہ کیا گیا تھا، کیا کیا ہے نہیں کیا۔ لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے، ہماری رائے یہ ہے، اور اسی وجہ سے یہ فورم جو ہے، جو پہلے ایک کراچی میں پروگرام ہوا تھا اور آج دوسرا پروگرام ہے، یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ کوئی اصول اقتدار کی جنگ نہیں ہے، یہ کسی سے ناراضگی کی بات نہیں ہے۔ اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ جو سیاسی نظام ہے اس کی غلطیوں کو، اس کی خرابیوں کو عوام کے سامنے رکھا جائے، اور اس بات کا احساس جماعتوں کے اندر آئے کہ ہم نے ان مسائل کو حل کرنا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج کے جو چیلنجز ہیں، میں نے پہلے کہا یہ نظام ان کو حل کرنے سے قاصر ہے۔ تو آج حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر سیاست صرف آئین کے اندر نہیں ہوتی، اور یہی ہماری بدقسمتی رہی ہے۔ آج 50 سال مکمل ہو رہے ہیں 73 کے آئین کو۔ کیا یہ ناکامی آئین کی ہے، یا یہ سیاسی نظام کی ناکامی ہے، سیاسی لیڈرشپ کی ناکامی ہے؟ یا کیا یہ مداخلت جو ہوتی ہے ملک کے معاملات میں، اس کی وجہ سے یہ معاملات پیدا ہوئے ہیں؟ تو آج ہمیں جو حل نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی اکابرین جو ہیں وہ اپنی ناک سے آگے دیکھیں، وہ ملک کی طرف دیکھیں، ملک کے معاملات کی طرف دیکھیں، اپنی جماعتوں اور اپنے سیاسی مفاد کو مت دیکھیں، ورنہ یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اور بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اسٹیبلشمنٹ جو نظام کا حصہ ہے، آئین کے اندر ہو، آئین کے باہر ہو، آج جوڈیشری جس کے فیصلے چاہے قانون کے تقاضوں کے مطابق ہوں یا قانون کے تقاضوں سے باہر ہوں، آئین کے اندر ہوں یا آئین سے باہر ہوں، ایسے فیصلے جو ملک کے حالات پر اثر انداز ہوتے ہیں، ملک کی سیاست پر اثر انداز ہوتے ہیں، ملک کی تقدیر پر اثر انداز ہوتے ہیں، آج ان سب اداروں کو، سیاستدانوں کو بیٹھنا پڑے گا، ملک کے حالات کا جائزہ لینا پڑے گا، اور مسائل کو، چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی ایک منصوبہ بنانا پڑے گا۔ ورنہ یہ حالات جو ہیں آج ملک کے جس حد تک پہنچ چکے ہیں، یہ ذمہ داری آج سب کی ہے، کوئی بھی اس سے بری ذمہ نہیں ہے۔ کوئی شخص، کوئی ادارہ یہ کہے کہ میں اس معاملے سے بری ذمہ ہوں، تو یہ بات درست نہیں ہوگی۔ اس لیے اس فورم سے ہم یہی بات کرتے ہیں کہ آج ذمہ داری کا احساس کریں، سیاست کو ایک طرف رکھنا پڑے گا، ایک منصوبہ بنانا پڑے گا کہ کس طرح ہم ملک کے معاملات کو حل کریں گے۔ جس طرح آپ کے ہی شہر میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا 2014 کے اندر، جس کے بعد سارے سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ، فوج، جوڈیشری بھی اس کے اندر شامل تھی، یہ بیٹھے، انہوں نے ان حالات کا جائزہ لیا اور ایک حل بنایا، اور ہم پاکستان کو ٹیررزم سے نجات دلانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ تو آج معیشت کے لیے، ملک کے نظام کے لیے، عوام کی تکلیف کے لیے ہم سب کو بیٹھنا پڑے گا اور حل تلاش کرنا پڑے گا،
ورنہ اس سے پہلے ہم بلوچستان بھی گئے تھے، وہاں بھی بلوچستان کے عوام نے اپنے بے پناہ تحفظات کا اظہار کیا۔ آج خیبر پختونخوا میں بھی بہت سے تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ لوگوں نے فاٹا کی بات کی کہ آج 5 سال تقریباً ہونے لگے ہیں جب فاٹا کو ضم کیا گیا تھا، لیکن کیا فاٹا کے عوام کے مسائل حل ہوئے؟ لوگوں نے اپنی گیس کے مسائل کی بات کی، لوگوں نے اپنی تکالیف کی بات کی، تعلیم کے نظام کی بات کی، صحت کے نظام کی بات کی، لوگوں نے آزادی کی بات کی کہ اگر آج فاٹا سے منتخب ہونے والے علی وزیر صاحب، ان کا جو بھی جرم ہو اس سے ہم لا تعلق ہیں، جرم کیا ہے ٹرائل ہونا چاہیے، سزا ملنی چاہیے، لیکن جب تک وہ پارلیمان کے ممبر ہیں ان کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ اپنے عوام کی نمائندگی کر سکیں۔ پچھلی حکومت بھی، یہ حکومت بھی ان کو ایوان میں لانے سے قاصر ہے۔ یہ بدنصیبی ہے کہ جب پارلیمان اتنا مفلوج ہو کہ وہاں پر نہ عوام کی بات ہو سکے، نہ وہ عوام کے نمائندوں کا تحفظ کر سکیں، تو پھر بہت سے سوالات نظام پر اٹھتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا حل اگر ہم نہیں نکال پائیں گے، اگر ہم نظام کو آئین کے اندر نہیں لا سکیں گے 50 سال گزرنے کے باوجود بھی، تو پھر آگے کے حالات کے بارے میں ہم صرف قیاس آرائی کر سکتے ہیں، ہم کچھ وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ مسائل کیسے حل ہوں۔ یہی مقصد تھا، یہی باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھیں۔ اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں۔